اللہ قیامت کے دن اس کو سورج کی گرمی اور اس کے عذاب سے بچا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ مولانا صاحب قبرستان سے ڈر گیا ہوں اور ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے اور میں اکیلے کہیں جا نہیں سکتا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل مجاہد جیسا ہو جائے۔ 5 وقت نماز پڑھیے، نماز کے اندر کمی نہ لائیے۔ نماز کا ترک انسان کے دل میں شیطان کے داخلے کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے اور خاص طور پہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے سوئیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک فرشتہ اتار دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہماری عادت بن گئی نا شارٹ کٹ کی، اصل میں پاکستان انڈیا میں ہر کام شارٹ کٹ ہو جاتا ہے نا۔ گھر بیٹھے ہو کسی کو 2-4 ہزار روپے دے دو، لائسنس بن کے گھر میں آ جائے گا۔ ہر کام پیسوں سے، رشوت سے شارٹ کٹ۔ تو ہم سمجھتے ہیں شاید مولویوں کی جیب بھر کے دین بھی شارٹ کٹ میں مل جائے گا۔ آپ کوئی عمل بتا دو، آپ کوئی تعویذ لکھ کر دے دو، آپ کوئی وظیفہ سانو کچھ نہ کرنا پڑے، ایسے ہی گھر بیٹھے رہیے تو مولوی تو ہی کھجل خراب ہوتا ہے۔ تو جیسے سارا کام پیسے دے کے ہم گاڑی چلا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہاں بھی گاڑی چل جائے گی اور آخر میں بھی گاڑی چل جائے گی۔ اسی لیے تو مولوی کی 11ویں بھرتے ہیں نا، اسی لیے اس کو سالانہ نذرانہ عرسانہ دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے تیری کانڈ تے میرا ہاتھ ہے، فکر نہ کر، اوٹھے میں آپ ہی چھڑا لانا۔ حقیقت حال کیا ہے کہ ہر انسان اس کو وہی ملے گا جو وہ اس دنیا میں کر کے جاتا ہے۔ اگر انسان پر کوئی مصیبت آئی ہے وہ اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑے، اپنے دل سے سوال کرے کہ میں کیسے گھر میں رہتا ہوں، میرے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کے کون کون سے ذرائع موجود ہیں۔ ڈش اینٹینا ہے، کیبل ہے، گانے ہیں، فلمیں ہیں، ساز بجتا ہے، یا میرے گھر سے صبح صبح قرآن کی تلاوت بلند ہوتی ہے، یا میرے گھر میں اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ فیصلہ خود ہی کر لو۔ اب ایک گھر شیطان کا ہے، جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر کس کا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے، اور جس گھر میں ہائے جمالو ہوتی رہے شیطان نے جانا کتنے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے۔ ہاتھ اٹھائیے کس کس کو گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے؟ اتنے بڑے مجمع کے اندر 5-6 آدمیوں کو گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے۔ اس سے بڑا افسوس کا معاملہ اور کیا ہوگا؟ گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ جب گھر میں انسان داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، شیطان وہیں پہ بریک لگا لیتا ہے، کہتا ہے اتھے میرا زور، مجھے روک دیا گیا۔ شیطان کو وہاں روک دیا جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد کھانا کھاتا ہے انسان، اب بسم اللہ پڑھ کے جب کھانا کھایا جائے تو شیطان وہاں پر بھی ہاتھ روک لیتا ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ملنا۔ بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور وہاں بھی دعا پڑھتا ہے تو شیطان وہاں پر بھی رک جاتا ہے۔ انسان کا گھر شیطان سے محفوظ، انسان کا کھانا شیطان سے محفوظ، انسان کا پیٹ شیطان سے محفوظ، اور انسان کی اولاد اللہ کے فضل سے شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور جب گانے گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہو، ابلیس رکے گا؟ وہ تو بھاگتا ہوا ساتھ جائے گا، اور روٹی کھاتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے اور جلدی کر دیر ہوگی میں دفتر جانا سی، تو ابھی تک روٹی نہیں پکائی، وہ باتیں کرتے ہوئے بغیر بسم اللہ کے شروع کرے، شیطان کہے گا کھان میں بھی لفظ آ جائے۔ اور جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اس کے اندر بھی وہ دعائیں نہ پڑھیں تو شیطان وہاں بھی۔ تو اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ وظیفہ بتا دو، کوئی عمل بتا دو، کوئی تعویذ دے دو، اصل معاملہ یہ ہے کہ پیارے بھائی اپنی زندگی کو خود چینج کرو، اپنی لائف میں انقلاب لاؤ، اپنے آپ کو خود شیطان سے محفوظ کرنے کے جو ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ پڑھو۔ رات کو سوتے ہوئے سونے کی دعائیں پڑھو، صبح اٹھو صبح کی دعائیں پڑھو، سفر شروع کرو سفر کی دعائیں پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو، تو شیطان تو خود ہی بھاگ جائے گا۔ اور جب ہم ان دعاؤں سے پیچھے رہیں اور یہ سمجھیں مولوی تعویذ لکھ کر دے دے گا اور گلے میں ڈال لوں گا اور بس میرا کام پورا ہو جائے گا، تو پھر یہ خام خیالی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز پڑھتے ہوئے نبی کا کیا خیال آئے؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے
کہ میں نبی کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، نبی کے لیے رکوع کر رہا ہوں، نبی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، نماز نہیں ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے؟ اور اگر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ آئے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی کا خیال آتا ہے، آپ ان پہ درود پڑھتے ہو، ان کے لیے دعائیں ہیں، یہ تو کوئی حرج نہیں۔ اب سوال تو ہے اس خیال کا کہ خیال کیسا آیا؟ خیال عبادت کا آیا تو بیڑا غرق ہے، اللہ کی عبادت میں آپ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو۔ اور اگر آپ درود پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے، آپ ان پر درود پڑھتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اولیاء کی کیا صفت ہے؟ کہ آج کے دور میں اولیاء ہیں، اولیاء کی صفت، اولیاء کہتے ہیں دوست، اولیاء اللہ اللہ کے دوست، اولیاء الشیطان شیطان کے دوست۔ اب اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ جو جتنی اللہ کی شریعت پہ عمل کریں گے اتنے وہ اللہ کے دوست ہوتے جائیں گے، اور جتنے وہ اللہ کے دین سے دور ہو کر شیطان کے پیچھے چلیں گے اتنے وہ شیطان کے دوست ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اولیاء اللہ کی سپیشل برادری نہیں ہے، سپیشل قوم نہیں ہے کہ ان کی منہ بڑی بڑی مونچھیں ہوں، لمبی لمبی لٹیں ہوں، گلے کے اندر مالائیں اور منکے اور دانے، اور ہاتھ میں کڑے اور گھنگرو، اور ہاتھ میں چمٹا لمبا سارا، ادھر بڑے بڑے انگوٹھے، کالا سیاہ رنگ، کالے سیاہ کپڑے، ڈراؤنی شکل، ننگا پتنگا، سر سے لے کے پاؤں تو کچھ بھی نہیں اس کے جسم پہ، اور کہتے کیا ہیں؟ ٹوپی نہ پہنو تو کہیں گے گستاخ، بے ادب، وہابی، بے ایمان، مسجد میں آیا سر پہ ٹوپی نہیں رکھی، اور سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ننگی کر لو، انہوں نے کچھ نہیں کہنا، پہنچیاں سرکار نے۔ بڑی بے وقوفوں والی بات ہے، سر ننگا کرنے سے اگر گستاخی ہے تو سارا جسم ننگا کرنے سے ولایت مل جاتی ہے۔ یہ جو سپیشل قوم ہمارے ہاں ولیوں کی ہے، کوئی ننگا کتوں کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کے ساتھ بلیاں چل رہی ہیں، کسی کے ہاتھوں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کووں والی سرکار، کوئی کتے شاہ، کوئی بلے شاہ، کوئی بٹیرے شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی گدھے شاہ، ٹھیک ہے، کوئی چوپ شاہ، کوئی اٹ شاہ، یہ اولیاء کی قسم نہیں ہے، معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، یہ اولیاء کی قسم نہیں، یہ تو صرف پیٹ بھرنے کے دھندے ہیں۔ آپ گاڑی خریدو گے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کارخانہ لگاؤ گے کاروبار ٹھپ ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، آپ کوئی قبر بنا کے چوپ شاہ کا بورڈ لگا کے سبز چادر ڈال کے اس کے اوپر لمبا سارا غلہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے، نہ مشینری خراب ہوگی، نہ گورنمنٹ ٹیکس لگائے گی، نہ انکم ٹیکس آئے گا، ٹھیک ہے؟ جو آئے گا پھوکٹ میں آئے گا، اس سے بہتر کاروبار کوئی اور ہے؟ تو یہ کاروبار ہے، یہ دھندے بنائے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ اور یہ سوال کیا آج کے دور میں اولیاء اللہ ہیں؟ ہاں بھائی، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، اور ہر مشرک شیطان کا ولی ہے۔ اس میں درجات ضرور ہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ اللہ کے ولی ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جتنا جتنا رنگ ہم پر اللہ کی شریعت کا چڑھتا جائے گا اتنے اتنے ہم اللہ کے ولی بنتے جائیں گے، اور جتنی جتنی ہم شریعت سے دور ہوتے جائیں گے اتنا اتنا ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اولیاء اللہ ہر دور میں ہیں، لیکن یہ اولیاء اللہ کوئی خاص قسم نہیں کہ قطب، ابدال، غوث، غوث اعظم، قطب الاقطاب، یہ سپیشل کوئی بنائی ہوئی قوم ہے، یہ سب کھانے کے دھندے ہیں۔ اولیاء نہ ہو تو جہان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اولیاء زمین و آسمان کے ستون ہیں، اگر اولیاء نہ ہو تو زمین و آسمان برباد ہو جائے۔ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اس کے بعد جتنا وہ شریعت پہ عمل کرتا جاتا ہے اس کی ولایت اور بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، فرائض کے بعد نفلوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب وہ کتنا قریب ہوتا ہے؟ یہاں تک قریب ہو جاتا ہے، مالک فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے یا وہ اللہ کی شکل بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا۔ نہیں، کیونکہ اس مطلب کے خلاف حدیث کے آخری جملے ہیں۔ آخری جملے کیا ہیں؟ کہ جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، مدد مانگتا ہے میں اس کو مدد دیتا ہوں۔ اگر وہ خود اللہ بن گیا تو اسے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خود اللہ بن گیا اس کو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ حدیث سب سے پہلے فٹ کس پر آتی ہے؟ رسول اللہ پر، صحابہ کرام پر۔ تو کیا جنگوں میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی انگلیاں شہید نہیں ہوئی، ٹانگیں نہیں کٹی،
پاؤں نہیں کٹے، ماتھے نہیں پھٹے،